السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد ڈاٹ کام کی جانب سے میں ہوں ولی خان پی ایچ پی کے ٹیوٹوریلز کے ساتھ. دوستو، پی ایچ پی کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس میں ہم نے ایک پارٹ جو ہے کر لیا ہے اور یہ دوسرا پارٹ ہے. پچھلی پارٹ میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہم ایک سمپل سا پروجیکٹ جو ہے سمپل سی ویب سائٹ جو ہے پی ایچ پی کے اندر کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیبلز کا مدد لے رہے ہیں ہم. یہ سمپل ہماری کوڈنگ ہے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ہیڈر ڈاٹ پی ایچ پی اور نیو بار ڈاٹ پی ایچ پی کے دو سپریٹ پیجز بنائے ہیں، اور اس کا ڈیٹا جو ہے ہم نے یہاں پر پی ایچ پی کی انکلوڈ کا جو بلٹ ان فنکشن ہے اس کی مدد سے جو ہے ہم نے اس کو انکلوڈ کیا ہوا ہے. انکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا، اور ہمارے پاس وہ دونوں پیجز جو ہے انکلوڈز کے فولڈر میں موجود ہے. تو اسی لیے جب بھی ہم کوئی ڈائریکٹری جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے چیز کو شامل کرتے ہیں تو پھر اس ڈائریکٹری کا نام دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بیک سلیش لگاتے ہیں اور پھر اس پیج کا نام، فائل کی لوکیشن. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیو ٹیکس کے اندر یہ چیز ہم نے کر دی تھی، اور ہمارے پاس اس کا ریزلٹ جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس براؤزر میں نظر آ رہا ہے. ویلکم ٹو پی ایچ پی ویب سائٹ میں ہمارا ہیڈر ہے اور یہ ہمارا نیویگیشن بار ہے. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے جناب کہ کیونکہ سمپل سی ویب سائٹ ہے، ٹیبلز کا یوز ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر جو دو ہم نے پیجز بنائے ہیں، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم ڈیٹا بیس سے بھی جو ہے ڈیٹا اس میں لا سکے، اور ڈیٹا بیس سے بھی اس میں جو ہے پوسٹ وغیرہ ہمارے وہاں سے آئے. تو اسی لیے جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈائنامک بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے کیا کرتے ہیں جناب اعلیٰ کہ ڈیٹا بیس کے اندر جا کے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں، اس میں ایک ٹیبل کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہاں سے ہم ڈیٹا بیس سے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیٹا بیس میں جانے کے لیے ڈیٹا اپنے جو آپ کا ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے لوکل ہوسٹ کے اندر آپ لوکل ہوسٹ پہ جائیں گے، لوکل ہوسٹ / PHP my admin لکھ دیں. ٹھیک ہے، اور آپ چلے جائیں گے. آپ لوکل ہوسٹ میں جا کے وہاں پر سائٹ پہ نیچے لنک ہوتا ہے، اس پہ کلک کریں گے تب بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ PHP my admin کے اندر میں نے پاسورڈ دیا ہوا ہے آپ کا، ڈائریکٹ جو ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے، لیکن میں گو پہ کلک کر دیتا ہوں کیونکہ پاسورڈ میں نے دے دیا تھا، پھر دوبارہ میں نے ختم کر دیا اسے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مختلف ڈیٹا بیس، بہت سارے ڈیٹا بیسز میں نے بنائے ہیں. آلریڈی اس میں بہت سارے ڈیٹا بیسز موجود ہیں، لیکن اگر آپ ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر یہ ڈیٹا بیسز کا لنک جو ہے اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس اس ڈیٹا بیس یہ جو ہے کریٹ ڈیٹا بیس کی فیلڈ آ جائے گی. اس میں آپ ڈیٹا بیس کے لیے کو ایک نام دیں گے، جیسے میں مثال کے طور پہ میں اس کو سائٹ کا نام دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سائٹ، اور کریٹ پہ کلک کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے، تو ڈیٹا بیس آپ کا کریٹ ہو جائے گا. یہاں پر نیچے آگے لکھا ہوا ہے سائٹ. ٹھیک ہے، سائٹ پہ کلک کرو تو یہ ڈیٹا بیس آپ کا اوپن ہو گیا. اب اس کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹ ٹیبلز، یہ ٹیبل، تو ٹیبلز آپ اس کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں. ہم سمپل کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک ٹیبل کریٹ کرتے ہیں پوسٹ کے حوالے سے. پوسٹ اور نمبر آف کالم اس کو دے دیتے ہیں 3. ٹھیک ہے، 3 نمبر آف کالمز دے دیتے ہیں، یعنی نمبر آف فیلڈز، اور پوسٹ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور گو پہ کلک کر دیں گے تو آگے جو ہے ان کی کنفیگریشن آ جائے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے پوسٹ کے اندر. اس کی سیٹنگ رکھیں گے اس فیلڈز کی. پہلی نمبر پہ جو ہے نام ہے. ٹھیک ہے، تو نام میں سب سے پہلے میں دے دوں گا کہ پوسٹ آئی ڈی. ٹھیک ہے، پوسٹ آئی ڈی بیسکلی آٹو انکریمنٹ ہوتی ہے، وہ جو آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک نمبر کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایک پوسٹ اضافی آ گیا. اس کا ڈیٹا ٹائپ ہم انٹیجر رکھیں گے، اور ویلیو آپ دے دو یا نہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اسے فار ایگزامپل 10 دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس پوسٹ ٹائٹل. ٹھیک ہے، پوسٹ ٹائٹل، اور اس کو میں وار 4 دے دیتا ہوں. وار یعنی کہ ویریبلز اور کریکٹرز، اور اس کو 100 لینتھ دے دیتا ہوں. 100 سے زیادہ ہم اس میں کریکٹرز نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے میں پوسٹ انڈرسکور کنٹینٹ. ٹھیک ہے، یہ پوسٹ انڈرسکور کنٹینٹ آ گیا، اور اس کو میں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں. اور ٹیکسٹ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 1000 الفاظ کو لکھتا ہے، 500 لکھتا ہے، جتنے بھی الفاظ لکھتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں 1000 الفاظ لکھ دیتے ہیں، 1000 کریکٹر، تو بھی صحیح ہے. 1000 کی ویلیو میں نے دے دی اس کو. اور پی آئی ڈی جو ہے یہ ہمیشہ آٹو انکریمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر ایس آئی لکھا ہوا ہے، اور اس پہ چیک لگا دیں گے آپ. ٹھیک ہے، اور سیو پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کی ٹیبل ہے وہ کریٹ ہو گیا، اور اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ پوسٹ ہو رہی ہے. ابھی اس پوسٹ کے ٹیبل پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نیم پی آئی ڈی، ٹائپ انٹیجر، کولیشن واٹس ایور. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پی آئی ڈی ہے، پی ٹائٹل ہے، پی کنٹینٹ ہے. پی آئی ڈی سے ہم نے کچھ نہیں لینا کیونکہ یہ آٹومیٹک انکریمنٹ ہوگی، اور اس میں ہم کچھ انسرٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ پی ٹائٹل اور پی کنٹینٹ میں ہم کچھ انسرٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آنا پڑے گا انسرٹ کے اندر. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سے ہم اس کے اندر کچھ ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پوسٹ ٹائٹل دے دیتے ہاؤ ٹو یوز
PHP with MySQL. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں کچھ ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں. تو یہ یہاں پر ویورز میں نے اس کے اندر جو ہے 2 پوسٹ جو ہے وہ لکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, ایک کا جو پوسٹ ٹائٹل ہے وہ یہاں پر میں نے دے دیا ہے اور اس کے پوسٹ میں نے یہاں لکھا ہے, اور نیچے جو ہے ایک اور میں نے یہ پوسٹ کا ٹائٹل اور یہ پوسٹ کا کنٹینٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں یہاں گو پہ کلک کروں گا تو یہ انسرٹ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 rows inserted into row ID 2. ٹھیک ہے, یہ انسرٹ ہوگی. 2 ہمارے پاس پوسٹ ابھی موجود ہیں. براؤز پہ جائیں گے تو براؤز میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ ٹائٹل یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اور پوسٹ کنٹینٹ یہ والے ہیں, اور پی آئی ڈی جو ہے وہ آٹومیٹکلی انکریمنٹ ہوتی ہے 1 2 3 اس ترتیب سے. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری سائٹ ہے. تو ابھی جو ہے یہاں پر آ کے ہم نے اس کو وہاں سے جو ہے اپنے ڈیٹا بیس سے اس ڈیٹا کو شو کرنا ہے اپنے براؤزر کے اندر. تو لیٹ سٹارٹ, ٹائم ضائع نہیں کرتے, ایک ٹیبل کریٹ کریں گے, ٹیبل کے اندر ہم اس کو شو کریں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اسپیس دے دیتے ہیں خالی. یہاں پر ٹیبل وتھ جو ہے اس ٹیبل کی ہم 1000 دے دیتے ہیں, 1000 پکسلز, اور الائن سینٹر کر دیتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے آپ کا بارڈر دے دیتے ہیں 2 پکسلز, اور دیٹس آل. اس کے بعد نیچے جو ہے اس کو ٹیبل کو کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹی آر کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹی آر کے بعد دوسری ٹی آر یہاں پر بند کر دی, اور ان 2 ٹی آرز کے اندر جو ہے ہم نے سارا کام کرنا ہے اپنا. پی ایچ پی جو ہے یہی پر ہم نے یوز کرنی ہے, وہاں سے جو ڈیٹا ہم لا رہے ہیں وہ اسی ٹی آر کے اندر جو ہے ہم لے کر آئیں گے, یعنی اسی ٹیبل رو کے اندر ٹی ڈیز کی مدد سے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل جو ہے فرسٹ تھنگ از فرسٹ پی ایچ پی کا اسٹارٹنگ کوڈ, اور اس کے بعد پی ایچ پی کا کلوزنگ ٹیگ. ٹھیک ہے, اس ٹیبل کے اندر یہاں پر میں وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جناب اپنی ساری جو کوڈنگ ہے وہ یہاں پر اس پی ایچ پی کے اندر ہم لکھیں گے جو پی ایچ پی کی کوڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیٹا جو ہے وہاں سے لے کر آئیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں, ٹائم ضائع نہیں کرتے. سب سے پہلے ہمیں پہلی بات جو ہے وہ کنیکشن بنانے کی ہے. سب سے پہلے ہم کنیکشن بنائیں گے, مائی ایس کیو ایل کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کنیکٹ کریں گے. تو ایک ویریبل کے اندر اس کو ہم سٹور کر رہے ہیں کنیکشن کے نام سے, جو ہے جس CON کے نام سے ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا. ڈالر کا سائن سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو ایکول کا سائن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز از ایکول ٹو ہوگی دس کی. ٹھیک ہے, مائی ایس کیو ایل کا ڈیفالٹ فنکشن جو ہے پی ایچ پی کے اندر مائی ایس کیو ایل کنیکٹ کے نام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنیکٹ مائی ایس کیو ایل انڈرسکور کنیکٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے مائی ایس کیو ایل انڈرسکور کنیکٹ, اور کنیکٹ میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک پاسورڈ, ایک یوزر نیم, اور ایک سرور نیم. ٹھیک ہے, سرور نیم ہے ہمارا لوکل ہوسٹ بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, اور روٹ جو ہے ہمارا یوزر نیم ہے, اور پاسورڈ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اگر پاسورڈ نہ ہے تو آپ اس کو خالی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, لیکن دینا لازمی ہے. اس کے بعد ڈی بی کا مطلب سمپل ہے ڈیٹا بیس. آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, اس کو بھی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, اس کو بھی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, لیکن آسانی کے لیے لوگ یہی نام دیتے ہیں عام طور پہ. ٹھیک ہے, مائی ایس کیو ایل سلیکٹ, یہ ڈیفالٹ کیوری ہے پی ایچ پی کے اندر, ڈی بی یعنی کہ سلیکٹ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, دونوں بریکٹ, اور یہاں پر میں نے سیمی کولن بھی ختم وہ انسرٹ کر لیا. یہاں پر آپ اس ڈیٹا بیس کا نام لکھیں گے. ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے سائٹ کے نام سے, اور ایک کوما لگا کے ہم یہ ریفرنس دیں گے کہ کنیکشن یہ والا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ڈیٹا بیس جو ہے وہ سائٹ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے, یہ کنیکٹ ہو گیا. کنٹرول ایس کر کے سیو کر لو. اس پیج پہ آ کے پیج ریفریش کرو. اگر کوئی ایرر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر گوئنگ فائن. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آئیں گے. یہاں پر کیوری کے نام سے ایک ویریبل بناتے ہیں, کسی بھی نام سے بناتے ہیں, لیکن کیوری ہم چلائیں گے تو اسی لیے ہم کیوری کے نام سے ہمیں اچھا لگ رہا ہے. از اکول ٹو, اس کے بعد یہ 2 ڈبل کوٹس, اور یہاں پر جو ہے 2 بار ڈبل کوٹس, اور یہاں پر جو ہے یہ سیمی کولن, تاکہ ہم آسانی سے جو ہے پہلے اس چیزوں کو کلوز کر دیں اور اس کے بعد اس کے اندر کام کریں. تو سلیکٹ, یہ کیوری میں سیو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سلیکٹ, اور اس کے بعد اسٹیرک کا سائن جو ضرب کا سائن ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آل. سلیکٹ آل فرام پوسٹ. ٹھیک ہے, آلریڈی ہم کنیکشن بنا چکے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے پوسٹ کے نام سے ایک ٹیبل ہے, اور ہم نے کہا کہ بھائی سلیکٹ کیوری کے اندر سیو کر دو کہ سلیکٹ آل فرام پوسٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں رن کے نام سے ایک اور ویریبل کریٹ کر رہا ہوں, اور اس کے اندر اس کو از اکول ٹو کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ برابر ہو مائی ایس کیو ایل. یہ ڈیفالٹ پی ایچ پی کے اندر فنکشن ہے مائی ایس کیو ایل کیوری. ٹھیک ہے,
اور کیوری کون سی ہوگی وہ ان دو پیرنتھیسس کے اندر ہمیں لکھنی پڑے گی کہ کیوری ہوگی ہمارے پاس یہ کیوری جو کہ یہ اس وقت ہم نے سیو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو کیوری چل گئی اور یہ سارے پوسٹ سلیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، وائل کا لوپ چلائیں گے اور وائل کی لوپ کے اندر جو ہے ہم یہاں پر ایک اور ویریبل اس کے اندر ہی کریٹ کریں گے رو کے نام سے. رو بیسکلی قطار کو کہتے ہیں. تو آسانی کے لیے ہم نے رو کا ویریبل بنایا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کر دیا جناب والا کہ ہم نے یہاں پر چلانا ہے پی ایچ پی کا ڈیفالٹ جو مائی ایس کیو ایل کا فنکشن ہے، مائی ایس کیو ایل فیچ ایسوش، ٹھیک ہے، ایسوسیشن، ٹھیک ہے. یہ ایسوسیشن کا جو ہے بائی ڈیفالٹ ہم ایک ایسوسیشن بنا رہے ہیں ڈیٹا کا، اور اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رن کے نام سے ہمارے پاس کیوری سیو ہوئی ہے، اس کو ہم نے ایسوسیشن اس کی بنوانی ہے، اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ ہم نے اٹھانے ہیں، اور وائل بھی ہم ساتھ میں چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دو جو کرلی بریکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم وائل کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پہ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو جسٹ وائل کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈیٹا اگین اینڈ اگین، مطلب ہے کہ بار بار جو ہے یہ ڈیٹا انکریز ہوتا جائے گا ایک ویب پیج پہ، ایک ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں ابھی جو ہے ایکو کر دیتا ہوں، ہم ایکو کر دیں گے، اور ایکو کے بعد جو ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے تو ڈبل کوٹس کے اندر جو ہے یہاں پر ٹی ڈی کو وہ کرتے ہیں، ٹی ڈی ڈکلیئر کرتے ہیں، کیونکہ ٹی آر یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور یہاں پر کلوز کیا تو بیچ میں ایک ٹی ڈی آ جائے گی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کا بی جی کلر میں دے دیتا ہوں پنک یا اقوا، ٹھیک ہے. اقوا ایک کلر نیم ہے جسٹ. اور ود اگر آپ دینا چاہتے تو دے سکتے، ادروائز میں تو کہتا ہوں کہ ود سیم رکھے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہائٹ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ہائٹ آپ دیں گے تو پھر یہ ڈیٹا انکریز نہیں ہوتا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے اس کو ٹی ڈی کلر اقوا، بی جی کلر اقوا، اور جسٹ اس کو یہاں پر کلوز کر دیتا ہوں. باقی ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ایک یہ جو ڈاٹ میں نے لگا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا ہو جائے گا کینکیٹینیٹ، یعنی کہ کینکیٹینیشن ہوگی، یعنی کہ ڈیٹا جڑتا جائے گا. یہاں پر آپ یہ لازمی لگائیں گے، ادروائز آپ پھر کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ابھی ہم شو کریں گے پہلے سی ڈی کے پہلے پارٹ میں ہم شو کریں گے اس کا ٹائٹل، جو ہمارے پاس ٹائٹل ہے پوسٹ کا ٹائٹل یہاں پر لوکل ہوسٹ کے اندر یہ جو ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ کا یہ شو کریں گے. تو ڈیٹا بیس سے شو کریں گے ڈائریکٹلی. تو اس کے لیے ہم H2 کا ایک HTML کا ٹیگ وہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو لکھیں گے H2، اس کو لکھیں گے ہم اس ڈبل کوٹس کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور کینکیٹینیشن کریں گے، اور یہاں پر ہم لکھیں گے کہ بھئی رو یہ ہم اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ویریبل جو ہے یہ جو ہم نے ایسوسیشن سیو کی ہوئی ہے رو، اور اس کے اندر یہ دو چھوٹے بریکٹس کے اندر ہم لکھیں گے کہ رو کے اندر جو ہے یہ رو جو ہم وہاں ڈیٹا بیس سے فیچ کر رہے ہیں یا ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ ایسا کرو کہ پوسٹ انڈرسکور ٹائٹل جو ہے وہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے پوسٹ انڈرسکور ٹائٹل اٹھا دیا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ ابھی جو ہے ایک اور جو ہے میں نے ڈاٹ لگایا، اور اس کے بعد میں نے H2 کو کلوز کر دیا جو کہ HTML کا ٹیگ ہے، اور ہم HTML کے ٹیگز کو استعمال کر سکتے ہیں PHP کی ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر. اور اس کے بعد ایک اور میں نے یہاں پر ایک میں نے BR انسرٹ کیا، اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کہا BR کے بعد پھر میں نے یہ ڈاٹ لگا رہا ہوں، تو میں کینکیٹینیٹ کر رہا ہوں. اور BR کو میں نے کلوز نہیں کیا ہے یہاں پر. اچھا جی، نیکسٹ میں نے کہا کہ ابھی جو ہے BR کرنے کے بعد آپ جو ہے ایسا کرے کہ جو ہمارے پاس رو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو پوسٹ کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سنگل کوٹس کے اندر پوسٹ انڈرسکور کنٹینٹ وہ شو کریں، ٹھیک ہے. دوسرے پہلے نمبر پہ پوسٹ ٹائٹل اور دوسرے نمبر پہ یہ شو کریں. اور اس کے بعد میں نے دوبارہ کینکیٹینیٹ کر رہا ہوں، پھر میں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ٹی ڈی جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور دیٹس یہ آخر میں جو ہے سیمی کولن. تو ایکو کا اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ، اور دیٹس آل. کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیں گے، اور اپنے پیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اور جیسے ہم ریفریش کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا، ٹھیک ہے. ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بیس سے آ گیا ہے آپ کے پاس، اور یہ وہ ڈیٹا ہے ہاؤ ٹو یوز PHP ود مائی SQL. لیکن یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، BR جو ہے وہ نہیں لگایا گیا ہے. یہاں BR میں تھوڑا سا چیک کرتا ہوں کہ سوری، یہاں پر جو ہے ہم نے یہ H2 کا ٹیگ جو ہے وہ نہیں کیا ہوا تھا، اسی لیے یہ مسئلہ آ رہا تھا. دوبارہ آتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ H2 ہے، سوری یہ
H2 میں ہمارا ٹائٹل شو ہو رہا ہے اور باقی کنٹینٹ جو ہے ہمارے پاس اس طرح شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہاں سے؟ ڈیٹا بیس سے. ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید بھی اسٹائلش کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اس کو ہم یہاں پر اسٹائل کی مدد سے جو ہے اسٹائل کا ٹیگ لگا کہ یہ جو ٹیگز ہے نا، یہ جو ہمارے پاس پی ایچ پی کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے، اس کو ہم مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ تو میں آپ کو بالکل بیسک چیز بتا رہا ہوں، لیکن ہم اس کو مزید خوبصورت کا مطلب ہے کہ اس کو اسٹائل یہاں اس کو قریب کر کے، اس کو تھوڑا سا بارڈر وغیرہ دے کے اس کو، اور یہ جو آپ کے پوسٹ کے ٹائٹلز ہے اور اس کے بعد یہ جو کنٹینٹ ہے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر سائڈ بار کریٹ کر کے. یہ میں بیسک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا بیس سے آپ ڈیٹا کو کس طرح لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جسٹ کیا کیا، ایک بار ہم نے یہ چیز کی ہے، وائل کا لوپ چل رہا ہے ہمارا، جتنا بھی ڈیٹا ہم انسرٹ کریں گے وہ سارا جو ہے آٹومیٹکلی نیچے انسرٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جسٹ ایک پوسٹ کنٹینٹ اٹھایا ہے، پوسٹ ٹائٹل اٹھایا ہے. اچھا، یہاں پر میں نے یہ بھی کلوز نہیں کیا، کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے. یہ ٹی ڈی کا جو ہے لاسٹ جو کلوزنگ ٹیک تھا اس کو میں نے کلوز نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے جناب، او یہ واٹس ہیپننگ، دو ٹی ڈیز میں ہو گیا. ٹھیک ہے، دو ٹی ڈیز میں ہو گیا، دو ٹی ڈیز میں اس کو نہیں ہونا چاہیے. H2 رو از اکول ٹو ٹی ڈی کلوز، ٹی ڈی اسٹارٹ اور رو پوسٹ ٹائٹل H2 BR کے بعد رو پوسٹ اور پھر ٹی ڈی کلوز. ٹھیک ہے، اب دیکھو نا یہاں پر ہم مزید جو ہے کوئی ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں اسی پیج کے اندر. میں لکھتا ہوں کہ ہاؤ ٹو لرن SEO ان اردو. ٹھیک ہے، اور ایک ڈمی ٹیکسٹ جو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں، ڈمی ٹیکسٹ یہاں سے اٹھا لیتا ہوں کیونکہ ہم لکھ نہیں سکتے، ٹائم ضائع ہوگا. ٹائم کی بچت کے لیے جو ہے تھوڑا سا ڈمی ٹیکسٹ لے رہے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، ڈمی ٹیکسٹ کا یہاں سے دو پیراگرافس میں اٹھا لیتا ہوں، کنٹرول ایس کنٹرول سی. یہاں پر یہ ڈیٹا میں نے وہ کر لیا اور یہاں پر آ کے میں لکھ دیتا ہوں ایک اور پوسٹ، ہاؤ ٹو انکریز بلاگ ٹریفک، اور یہاں پر اس کو ہم دو مزید پیراگرافس یہاں سے میں نے کاپی کیے ہیں اور ان کو یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آ کے یہاں پر گو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کنٹینٹ یہاں پر انسرٹ ہو گئی. ریفریش کریں آپ یہاں پر تو یہ آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ کنٹینٹ آپ کے آ گئے، لیکن بیسکلی یہاں پر ہمارے کوڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. یہاں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں مسئلہ ہے. ڈیٹا بیس کے اندر جا کے یہاں پوسٹ کی اس پہ کلک کرتا ہوں میں، پوسٹ ٹائٹل انڈرسکور ٹائٹل پوسٹ انڈرسکور کنٹینٹ، پوسٹ کنٹینٹ پوسٹ انڈرسکور ٹائٹل، اور یہاں پر سم تھنگ از، کنٹرول ایس کر کے سیو کیا، ریفریش کیا، یہاں پر آیا سائڈ میں. یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، الگ جو ہے ٹی ڈیز میں ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیٹا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ ٹی ڈی جو ہے نا یہ، ٹھیک ہے، اس ٹی ڈی کو یہاں سے بالکل قطعی طور پہ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہم اوپر کر دیتے ہیں، اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں. اور اس ٹی ڈی کو ہم کنٹرول ایس کر کے یہاں پر جو ہے سیو کر لیتے ہیں. کنٹرول ایس کر کے سیو کیا، یہاں آئے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا صحیح ہے، یعنی کہ ہم نے ٹی ڈی وہاں پر دی تھی، لیکن یہ کہ میں نے سوچا کہ اس ٹی ڈی جو ہے یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر ہونی چاہیے. اور اب جو ہے تھوڑی سی مزید آسانی ہو گئی. جسٹ آپ نے ایک کو میں کیا کرنا ہے، H2 اور رو کا ٹائٹل اٹھانا ہے اور اس کے بعد جو ہے H2 BR کر کے رو کے کنٹینٹ اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی ٹی ڈی کے اندر یہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ریفریش کر دو. یہاں پر جو ہے جو بھی پوسٹ آپ کریں گے نیو،
وہ اس میں جو ہے یہاں پر انسرٹ ہوتا جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پوسٹ کی ہے بیسکلی وہ آخر میں آئے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اوپر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اوپر آ جائیں تو پھر یہاں پر جو ہے آپ نے جسٹ اس کے اندر جو ہے آرڈر بائی ون، ٹھیک ہے، DESC یعنی کہ آرڈر بائی ون ڈیسینڈنگ کی مدد سے، ٹھیک ہے. آپ یہ بھی ریفریش کریے اور نیچے والا پوسٹ اوپر آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو انکریز ٹریفک کو ہم نے اس کے اندر دیا ہوا تھا، یہ دوسرے پوسٹ نیچے چلے گئی. اب میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے یہاں پر ایک اور جو ہے اس کے اندر انٹری کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن، ٹھیک ہے، نیچے لکھ دو جی ویورز. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے ایک نیو لکھا پوسٹ اور آئی مین ٹو سے کہ اس کا ٹائٹل بھی میں نے لکھا، اور اس کے بعد میں گو پہ کلک کر دیتا ہوں یعنی یہ ڈیٹا انسرٹ کر دیتا ہوں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر، ٹھیک ہے. تو ابھی اپنے سائٹ میں آ کے ریفریش کر دوں، یہ سب سے اوپر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بیسک ویب سائٹ ہے اس کا PHP کے اندر، ٹھیک ہے، جس میں ڈیٹا بیس سے ڈیٹا آ رہا ہوگا اور اس کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. وہ ڈیزائننگ تو الگ چیز ہے، آپ CSS اور HTML میں اگر ماہر ہو تو یہ ساری چیزیں آرام سے کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ آپ ہمارے بلاگ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں onlineustad.com کو. وہاں پر جو ہے یہ ٹیوٹوریلز تفصیل کے ساتھ اپنے اس پوری کوڈنگ کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ جو ہے کسی بھی مطلب ویب ڈیزائننگ پہ جا کے ویب ڈیزائننگ کا کوئی بھی کورس سیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ CSS HTML بلاگر وغیرہ، ٹھیک ہے. گرافکس ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو بالکل انتہائی ایڈوانس لیول کے ٹیوٹوریل جو ہے وہ درکار ہو DVDs میں، تو یہاں پر بائی DVD پہ کلک کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام کورسز جو ہے DVDs میں بھی دستیاب ہے. اور PHP کا کورس تو خاص طور پہ ایڈوانس لیول کے ساتھ ہیں، اس میں کافی سارے پروجیکٹس ہیں ویب سائٹس کے، ٹھیک ہے. کمپلیٹ ویب سائٹ جو CMS سسٹم کہلاتا ہے، آئی مین ٹو سے کہ CMS سسٹم جو ہوتا ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، جس میں آپ کے پاس ایڈمن پینل ہوگا، اس میں کے پاس ہر ایک کنٹرول جو ہے آپ کے پاس موجود ہوگا، اور ایک لے آؤٹ بھی ہوگا، ڈیزائن بھی ہوگا ویب سائٹ کا. تو اس کی بھی ٹیوٹوریل موجود ہے، کمپلیٹ ٹیوٹوریل ہے اردو لینگویج میں، یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پہ جا کے جب بھی آپ کوئی چیز سیکھیں تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا. اور ابھی جو ہے اس کے بعد جو ہمارے DVD ہے، یہ DVD کے اندر جو ہمارا یہ کورس ہے، اس کے اندر جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کریں گے جناب کہ نیکسٹ ویڈیو میں نہیں بلکہ نیکسٹ ایک ہمارا کمپلیٹ پروجیکٹ ہوگا CMS سسٹم کا، جس میں ہم ایڈمن پینل کریٹ کریں گے، جس میں ہم جو ہے ڈیٹا کو اپنے ڈیٹا بیس سے کے اندر جو ہے کیٹیگریز، مینیوز، لنکس اور بہت ساری چیزیں وہ ڈیٹا بیس کے اندر ہم اس کے ٹیبلز بنائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کا ایڈمن پینل بنائیں گے. وہاں سے بندہ جو ہے ہر چیز مینیج کر سکے گا، نیو پوسٹ انسرٹ کر سکے گا، ڈیلیٹ کر سکے گا، مطلب جو چیز وہ کرنا چاہے وہ کر سکے گا، اور ویب سائٹ پہ وہ چیزیں لوگوں کو بھی شو ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے. اس نیکسٹ پروجیکٹ تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دینی ہوگی آپ کو، کیونکہ وہ پروجیکٹ ہے لمبا. اس میں ہم کافی ساری ویڈیوز پر کام کریں گے جیسے کہ ہم نے پچھلے پروجیکٹ میں کام کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا ایڈوانس جو پروجیکٹس ہوگا وہ ہوگا ویب سائٹ لے آؤٹ کا، جو کہ ہم ایک بہت ہی بڑی لیول کی ویب سائٹ بنائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.